الترغیب و ترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم روزہ رکھو، اور فرمایا کہ جب میں کہوں اس وقت تم نے افطار کرنا ہے۔ اب سب صحابہ نے روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت آیا، سورج غروب ہوا تو صحابہ حضور کے پاس آتے، اجازت مانگتے کہ حضور اب کیا ہم روزہ کھول لیں؟ حضور ارشاد فرماتے جی صحابہ کھول لو۔ ایک ایک، دو دو، تین تین، اس طرح صحابہ آتے اور حضور سے پوچھتے جاتے اور روزہ کھولتے جاتے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے گھر دو نوجوان لڑکیاں ہیں، انہوں نے بھی حضور روزہ رکھا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، تو حضور وہ بھی اجازت مانگتی ہیں کہ کیا ہم بھی روزہ کھول لیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور اس صحابی سے پھیر لیا۔ اس صحابی نے دوسری مرتبہ پھر عرض کیا، پھر حضور نے اپنا رخ انور پھیر لیا، پھر تیسری مرتبہ عرض کیا اس صحابی نے، تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، وہ روزہ دار نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کو جا کے کہو کہ قے کر دو۔ اب وہ صحابی رسول حضور کے فرمان کے پابند ہوئے، جا کر کہا کہ تم قے کر دو۔ انہوں نے قے کی تو اب قے کے ساتھ چھیچھڑے اور خون آیا۔ اب یہ ماجرا جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں نے یہ معاملہ دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، مطلب وہ سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں۔ فرمایا اگر یہ ان کے پیٹ میں رہتا تو یہ آگ بن جاتا۔ تو یہ دیکھیں کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ کے ساتھ اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، یعنی کہ بندہ زبان کو بھی گناہوں سے بچائے، آنکھ کو گناہوں سے بچائے، کانوں کو گناہوں سے بچائے، پاؤں کو گناہوں سے بچائے، ہاتھوں کو گناہوں سے بچائے۔ تو یہ سارے عضو جب حرکت کریں تو نیکی کی طرف ہی حرکت کریں، نیکی کی طرف ہی چلیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں غیبت کے متعلق یعنی بتایا گیا کہ روزہ رکھ کر غیبت کرنا ہی بہت برا ہے، لیکن روزے کے علاوہ بھی غیبت یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اب حضور مسجد میں بیٹھے تھے، انہوں نے گھر میں روزہ رکھا، لیکن حضور نے مسجد میں بیٹھ کے بتا دیا کہ وہ سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی حضور مسجد میں بیٹھ کر گھروں کے حالات جانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب غیب بھی جانتے ہیں، یہ اللہ نے میرے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے، جیسے کسی نے کہا کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے قریب و بعید، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب۔